بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 ستمبر 1905۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے فرمائے گا کہ تم بڑے برگزیدہ ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں بہت بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا، تم نے کپڑا دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عادت کی۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب ایسا تھا جو ہم نے ایسا تیرے ساتھ کیا؟ تب وہ فرمائے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے ایسے تھے، تم نے ان کی خبر گیری کی، وہ ایسا معاملہ تھا کہ گویا تم نے میرے ساتھ ہی کیا۔ اور پھر ایک اور گروہ پیش ہوگا، ان سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا، پیاسا تھا، پانی نہ دیا، ننگا تھا، کپڑا نہ دیا، میں بیمار تھا، میری عادت نہ کی۔ تب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس پر فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس حالت میں تھا اور تم نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سلوک نہ کیا، وہ گویا میری ساتھ کرنا تھا۔ غرض نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں، ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غرباء کے ساتھ ایسے اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کے مخلوق کے ساتھ اس احسان اور سلوک کریں، اور اس خدا ذات فضل پر تکبر نہ کریں، اور واشیوں کی طرح غرباء کو کچل نہ ڈالیں۔ خوب یاد رکھو کہ امیری کیا ہے۔ امیری ایک زہر کھانا ہے، اس کے اثر سے وہی بچ سکتا ہے جو شفقت علی خلق اللہ کے تریاق کو استعمال کرے اور تکبر نہ کرے، لیکن اگر وہ اس کی شیخی اور گمن میں آتا ہے تو نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایک پیاسا اور ساتھ کنواں بھی ہو لیکن کمزور ہو اور غریب ہو اور پاس ایک متمول انسان ہو تو وہ محض اس خیال سے کہ اس کو پانی پلانے سے میری عزت جاتی رہے گی، اس نیکی سے محروم رہ جائے گا۔ اس نخوت کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہی کہ نیکی سے محروم رہا اور خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آ گیا۔ پھر اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ یہ زہر ہوا یا کیا؟ وہ نادان ہے، سمجھتا نہیں کہ اس نے زہر کھائی ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنا اثر کر لیا ہے اور وہ ہلاک کر دے گی۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ بہت سی سعادت غرباء کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہیں امیروں کی امیری اور تمول پر رشک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہیں وہ دولت ملی ہے جو ان کے پاس نہیں۔ ایک غریب آدمی بے جا ظلم، تکبر، خود پسندی، دوسروں کو ایذا پہنچانے، اتلاف حقوق وغیرہ بہت سی برائیوں سے مفت میں بچ جائے گا، کیونکہ وہ چھوٹی شیخی اور خود پسندی جو ان باتوں پر اسے مجبور کرتی ہے اس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مامور اور مرسل آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جماعت میں غرباء داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ دولت مندوں کو یہی خیال اور فکر رہتا ہے کہ اگر ہم اس کے خادم ہو گئے تو لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر فلاں شخص کا مرید ہو گیا ہے، اور اگر ہو بھی جاوے تب بھی وہ بہت سی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، کیونکہ غریب تو اپنے مرشد اور آقا کی کسی خدمت سے آر نہیں کرے گا مگر یہ آر کرے گا۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے اور دولت مند آدمی اپنے مال و دولت پر ناز نہ کرے اور اس کو بندگان خدا کی خدمت میں صرف کرنے اور ان کی ہمدردی میں لگانے کے لیے موقع پائے اور اپنا فرض سمجھے تو پھر وہ ایک خیر کثیر کا وارث ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ حقوق العباد ہی کا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کا معاملہ پڑتا ہے اور ہر آن یہ ابتلا سامنے رہتا ہے، بس اس مرحلے پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی
حد سے زیادہ سختی نہ ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جاوے، پھر وہ اس فکر میں پڑھ کر جائز اور ناجائز امور کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تہمت اس پر لگاتے، افتراء کرتے اور اس کی غیبت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیوں اور بدیوں کا وارث بنا، اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو، میں سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو، اور اس کینہ توزی کی عادت کو بالکل ترک کر دو۔ اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ تو وہ دشمنوں کو بھی تمہارے خاتموں میں داخل کر سکتا ہے، لیکن اگر تم خدائی سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باقی نہیں، اس کے خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے، پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہوگا؟ مخلوق کی دشمنی سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے تمہارا طریق انبیاء علیہ السلام کا سا طریق ہو۔ خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ذاتی عادات کوئی نہ ہو۔ خوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے الگ امر ہے، یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا وہ ان کا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن سمجھو۔ اس دشمنی سمجھنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس پر افتراء کرو اور بلا وجہ اس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو، نہیں، بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کرو۔ ممکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی بازی اس کے ساتھ شروع نہ کرو۔ یہ امور ہیں جو تزکیہ نفس سے متعلق ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دشمن سے لڑتے تھے اور معاذ خدا کے لیے لڑتے تھے۔ آخر حضرت علی نے اس کو اپنے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ اس نے جھٹ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، اب فوراً اس کی چھاتی پر سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب تک تو میں معاذ خدا تعالیٰ کے لیے تیرے ساتھ لڑتا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کچھ حصہ اس میں شریک ہو جاتا ہے، بس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کروں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا۔ ایس فطرت اور عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر نفسانی لالچ اور اغراض کے لیے کسی کو دکھ دیتے اور عداوت کے سلسلوں کو وسیع کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کیا بات ہوگی۔ ایک شخص نے ایک جائیداد کے متعلق جو فروخت ہونے والی ہے کہا کہ آپ اس کو خرید لیں، ایسا نہ ہو کہ فلاں سے یا کوئی اور خرید لے۔ فرمایا ہمیں ان باتوں سے کیا غرض، ہم جائیدادیں اور زمینیں خریدنے کے واسطے نہیں آئے، ہم کو کیا سکھ خرید لے یا کوئی اور خریدے۔ ہمیشہ اس شعر کو یاد رکھا جاوے، خواجہ در بند نقش ایوان است، خان از پائے بست پیران است۔ ہم سے دو شغل نہیں ہو سکتے، یہی خدمت جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے پورے طور پر ادا ہو جائے تو کافی ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی کام کے لیے نہ فرصت ہے نہ ضرورت۔ ایک شخص نے کہا کہ تجارت کے متعلق خواہ خواہ سود دینا پڑتا ہے۔ فرمایا ہم جائز نہیں رکھتے، مومن ایسی مشکلات میں پڑتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کا تکفل کرتا ہے۔ عذرات سے شریعت باطل ہو جاتی ہے، کون امر ہے جس کے لیے کوئی عذر آدمی نہیں تراش سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ بعض آدمی غلہ کی تجارت کرتے ہیں اور خرید کر اسے رکھ چھوڑتے ہیں، جب مہنگا ہو جاوے تو اسے بیچتے ہیں، کہ ایسی تجارت جائز ہے؟ فرمایا اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میرے نزدیک شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے۔ ایک آن کی بدنیتی بھی جائز نہیں، اور یہ ایک قسم کی بدنیتی ہے۔ ہماری غرض یہ ہے کہ بدنیتی دور ہو۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی بابت لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بہت ہی تھوڑی سی نجاست جو ان کے کپڑے پر تھی دھو رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اس قدر کے لیے تو فتویٰ نہیں دی، آپ نے اس قدر کے لیے تو فتویٰ نہیں دیا۔ اس پر آپ نے کیا لطیف جواب دیا کہ ہاں فتویٰ است وہیں تقویٰ۔ بس انسان کو دقائق تقویٰ کی رعایت رکھنی چاہیے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کرے تو پھر ایک دن وہی چھوٹی چھوٹی باتیں کبائر کا مرتکب بناویں گی اور طبیعت میں کسل اور لاپرواہی پیدا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ تم اپنے زیر نظر تقویٰ کے اعلیٰ مدارج کو حاصل کرنا رکھو، اور اس کے لیے دقائق تقویٰ کی رعایت ضروری ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ذوالنون مصری سے رحم اللہ تعالیٰ، کسی نے پوچھا کہ 40 مہر کی کیا زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ذوالنون نے کہا کہ 40 مہر کی زکوٰۃ 40 مہر۔ سائل اس جواب پر حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس پر ذوالنون نے کہا کہ 40 مہر اس نے رکھی کیوں؟
گویا کیوں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں، جمع ہی کیوں کیا؟ شریعت سے ایسے ہی پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی محدث واز کرتا تھا، ایک صوفی نے بھی سنا اور اس کو کہا کہ محدث صاحب زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں، زکوٰۃ کس چیز کی دوں؟ صوفی بولا 40 حدیثیں لوگوں کو سنایا کرو تو ایک پر آپ بھی عمل کر دیا کرو۔ فرمایا اسلام میں انسان کے 3 طبقے رکھے ہیں، ظالم لنفسہ ہی، مقتصد، سابق بالخیرات۔ ظالم لنفسہ ہی وہ ہوتے ہیں جو نفس امارہ کے پنجے میں گرفتار ہوں اور ابتدائی درجے پر ہوتے ہیں، جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے وہ سعی کرتے ہیں کہ سال سے نجات پائیں۔ مقتصد وہ ہوتے ہیں جن کو میانہ رو کہتے ہیں، ایک درجے تک وہ نفس امارہ سے نجات پا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کا حملہ ان پر ہوتا ہے اور وہ اس حملے کے ساتھ ہی نادم بھی ہوتے ہیں، پورے طور پر ابھی نجات نہیں پائی ہوتی۔ مگر سابق بالخیرات وہ ہوتے ہیں کہ ان سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی ہیں اور وہ سب سے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات طبی طور پر اس قسم کی ہو جاتی ہیں کہ ان سے افعال حسنہ کا ہی صدور ہوتا ہے، گویا ان کے نفس امارہ پر بالکل موت آ جاتی ہے اور وہ مطمئنہ حالات میں ہوتے ہیں۔ ان سے اس طرح پر نیکیاں عمل میں آتی ہیں گویا وہ ایک معمولی امر ہے، اس لیے ان کے نظر میں بعض اوقات وہ امر بھی گناہ ہوتا ہے جو اس حد تک دوسرے اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت اور بصیرت بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو صوفی کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین۔ مثلا چندہ کی حالت پر لحاظ کرو، ایک آدمی غریب اور 2 آنا روز کا مزدور ہے اور ایک دوسرا آدمی 2 لاکھ روپے حیثیت رکھتا ہے اور ہزاروں کی روزانہ آمدنی ہے۔ وہ 2 آنا کا مزدور بھی اس میں سے 2 پیسہ دے دیتا ہے اور وہ لاکھ پتی ہزاروں کی آمدنی والا 2 روپیہ دیتا ہے، تو اگرچہ اس نے اس مزدور سے زیادہ دیا ہے مگر اصل یہ ہے کہ اس مزدور کو تو ثواب ملے گا، مگر اس دولت مند لاکھ پتی کو ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی حیثیت اور طاقت کے موافق قدم نہیں بڑھایا بلکہ ایک گناہ بخل کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جس قسم کا انسان ہو اسے اپنی طاقت اور قدرت کے موافق قدم بڑھانا چاہیے۔ ہر شخص اپنی معرفت کے لحاظ سے پوچھا جائے گا، جس قدر کسی کی معرفت بڑی ہوئی ہوگی اسی قدر وہ زیادہ جواب دہ ہوگا۔ اسی لیے ذوالنون نے زکوٰۃ کا وہ نقطہ سنایا، یہ خلاف شریعت نہیں ہے، اس کے نزدیک شریعت کا یہ اقتضا تھا، وہ جانتا تھا کہ مال رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے خدمت دین اور ہمدردی نوع انسان میں صرف کرنا چاہیے۔